ٹھیک ہے. اچھا ساتھ صاحب یہ جو مذاکرات ہو رہے جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان اتنی کشیدگی کے بعد ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فل فلیج قسم کی جنگ ہوئی, اس کے بعد جا کے یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. ثالثی بھی موجود ہے اوبویسلی. سو یہ مذاکرات ہوتے کس طرح, ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے اندر سے کچھ چیزیں اور بہت کم چیزیں ہوں گی جو آن دا ٹیبل سب کے سامنے ڈسکس ہوں گی. ڈی جی ایم اس طرح کی جس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو مذاکرات کے لیے پٹ اپ کرتے ہیں. ہمارا وہی اسی کا کاؤنٹر پارٹ ہوگا. اگر تو ہو سکتا ہے کہ ملٹری لیول کے اوپر مذاکرات شروع ہوں, جو کرتے کرتے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا کیا کہیں تک پہنچے, تو اس کا لیول تو ڈیٹرمن کیا جا سکتا ہے. این ایس ایز وغیرہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اگر وہ مین تھوڑا فرق ہے, فاصلہ ہے ڈی جی ایم اوز اور این ایس اے کے درمیان. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پھر کس طرح سے ڈی جی ایم اوز ملٹری کاؤنٹر پارٹس ہیں, ملٹری آپریشنز ادھر سے بھی دیکھتے ہیں, ہمیں ہماری بھی دیکھتے ہیں. این ایس اے کے یا فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو کے اندر صرف بری فوج نہیں ہے, اس کے اندر ایئر فورس بھی ہے, انٹرنل سیکورٹی کے میجرز بھی ہیں, اسٹریٹجک پاور بھی ہے. تو کانورسیشنز میرا خیال ہے ہر لیول پہ ہوں گی, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈی جی ایم اوز کے لیول کے اوپر یہ ایک سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے یا اس کو کسی کمپریہنسو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن میں اگر آپ کی اجازت سے, کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہوگی, پاکستان نے ایک سے زیادہ دفعہ پچھلے 6 سال میں یہ منوایا ہے, صرف بھارت سے نہیں, صرف پاکستان کے انٹرنل نیریٹو سے نہیں, انٹرنیشنل میڈیا کی ویریفیکیشن کے ساتھ. پچھلے 6 سال کے اندر 2019 کے فروری سے لے کے 2025 کے مئی تک ہم نے پچھلے 6.25 سال کے اندر یہ منوایا ہے کہ یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے. جب بھی ملٹریز کا مقابلہ ہوگا, جب بھی جنگ لگے گی, ہم بھارت کے دانت کھٹے کریں گے. ہم کنونشنل پاور میں بھی کریں گے, ایئر پاور میں بھی کریں گے, اور نیوکلیر پاور کے اندر تو کوئی کہانی نہیں ہے نا, وہ تو پھر میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے. جب آپ نے یہ کنسسٹنٹلی اپنا لوہا منوا لیا ہے تو اب کچھ سخت باتیں کرنے کا وقت ہے. کیا فائدہ ہے میرے پاس اگر ایک ایسی طاقت ہو جس سے میں اگلے کے دانت کھٹے کر سکتا ہوں, اگر اس طاقت کے باوجود میں اس سے وہ بیسک شہرگ کی ڈیمانڈز نہیں منوا سکتا, تو اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہماری 2 ملٹری وکٹریز جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ ہماری ملٹری وکٹریز تھیں, خاص طور پہ ایئر فورس کی وکٹریز تھیں, جب یہ ساری دنیا مانتی ہے اور بھارت میں بھی اس بات کا احساس ہے, تو اب یہ ڈر کم ہو گیا کہ اگر جنگ ہوگی تو کیا ہوگا, پتہ نہیں بھارت واک اوور کر جائے گا. نہیں ہو سکتا ہے ہم ایکچولی واک اوور کریں, ان کی اتنی مجال نہیں لگتی, نہ ہی ان میں اتنی ایبلٹی لگتی ہے. اب جب کہ یہ بات تھوڑی سی اسٹیبلش ہو رہی ہے تو ہمیں کشمیر پہ سیریس بات کرنی چاہیے, بلوچستان پہ سی پیک پہ سیریس بات کرنی چاہیے, پانی پہ سیریس بات کرنی چاہیے. اب یہ بات بالکل بھی ریلم آف پاسبلٹی سے باہر نہیں ہے کہ بھارت اگر پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کرے تو ہمارے سرفیس ٹو سرفیس میزلز بھی, ایئر ٹو سرفیس بھی, جہاز بھی وہاں تک جا کے ان کے ڈیم بھی اڑا سکتے ہیں. یہ اب ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے. ہم آل دا وے انڈیا کے اندر انفلٹریٹ کر کے ہم نے ان کی ملٹری جگہوں کو ہم نے اڑایا. تو اب سیریس بات ہونی چاہیے کہ بھائی جان کیا کسی معاہدے کے مطابق چلیں گے انڈس واٹر ٹریٹی پہ, اور کیا یو این ریزولوشنز کے متیں گے کشمیر کے اوپر, یا لڑائی کریں گے, کیونکہ لڑائی کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے 6 سال کے اندر 2 دفعہ یہ ہوئی اور 2 دفعہ پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا ساتھ صاحب کہ پاکستان کا رسپانس بہت کیلکولیٹڈ تھا, ان لائک انڈیا جنہوں نے پاکستان کے معصوم شہریوں کو, ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کو بھی ٹارگٹ کر ڈالا. دیکھیے پاکستان نے بڑا کیلکولیٹڈ اور بڑا رسپانسبل بیہیویئر, کیلکولیٹڈ سے زیادہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کی. جی آپ کو یاد ہوگا 2019 کے اندر جب اٹیک ہوا تھا, اس وقت بھی ایئر فورس نے کہا کہ ہم زیادہ جہاز گرا سکتے تھے, ہم نے ریسٹرینٹ شو کی. ہم 7 جہاز گرا سکتے تھے, ہم نے ریسٹرینٹ شو کی. ہم نے لاک کر لیا جہاں پہ وہ بپن راوت, میرا خیال ہے گرے پوائنٹ تو یہی کہتی ہے, لیکن کوئی سینئر افیشل جو آرمی چیف ان کے موجود تھے جس ہیڈ کوارٹر میں, ہم نے اس کو لاک کر لیا کشمیر کے اندر, اور پھر ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا, نہیں فائر کیا. ہم نے ریسٹرینٹ شو کی. یہاں پہ بھی جو آپ پریس کانفرنس پرسوں کی سنیں, اس میں ایئر فورس نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کی, ہم اس سے بہت زیادہ نمبرز ان کے گرا سکتے تھے, رافائل کے بھی اور دیگر جہازوں کے بھی. پاکستان کا رسپانس صرف کمنسریٹ نہیں تھا, ریسٹرینٹ تھا. ہم اس سے زیادہ کر سکتے تھے,
तो जब आप इस बात को, वो कहते हैं कि जो जंगें मैदान में जीती जाएं उनको टेबलों पे हारा नहीं जाता। हमारी गवर्नमेंट से, स्टेट से गुजारिश है कि हम ये जंग जीते हैं, हमारी अफवाज ने अपनी जान पे खेल के ये जंग जीते हैं, हमारे शहीदों का कर्ज है ये जंग जो हम जीते हैं। तो अब भारत से थोड़ी सीरियस बातें होनी चाहिए 2-3 चीज़ों के बारे में।